السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ جی جناب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيها رسولا فیہم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ ایک اور چلیے ٹھیک ہے۔ آخری مرتبہ ذکر چل رہا تھا ہمارے سامنے آیت نمبر 127 اور 128 کا۔ کوئی صاحب بتانا چاہیں گے کہ اس موقع سے کیا بات آئی تھی؟ جی، 127 اور 128 کو ہم نے کور کیا تھا۔ اس موقع سے کیا باتیں آئی تھیں ہمارے سامنے؟ جی پہلے تو یہ بات آئی تھی کہ لفظ و رب کا استعمال اور اس کی اہمیت آ رہی تھی ہمارے سامنے ایگزامپل کے ساتھ۔ اس کے بعد میں ہمارے سامنے یہ آیا تھا جو ہم نے سیکھا تھا اس آیت سے کہ اولاد کے لیے بھی وہی خیر طلب کرنا چاہیے جو اپنے لیے کرے۔ جی، اور پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تلاوت بنا رہے تھے تب بھی وہ دعا پڑھ رہے تھے، جبکہ یہ اللہ کا ہی حکم تھا، پھر بھی وہ اللہ سے اس عمل کی قبولیت کی دعا کر رہے۔ جی، اور کچھ؟ جی جناب، اور اس کے علاوہ کچھ؟ جی، تو یہ دو آیتیں اس موقع سے ہمارے سامنے آئی تھیں۔ پہلے بات یہ آئی تھی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں جلد قبول ہوں یا دعاؤں کے قبول ہونے کا جو امکان ہے وہ بڑھ جائے تو ہمیں لفظ رب کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ بات آئی تھی کہ حضرت ابراہیم کی یہ خواہش تھی کہ جو ان کی اولاد ہے ان کو اللہ رب العالمین رزق سے نوازے، اور رزق بھی کون سا؟ پھلوں والا۔ رب تعالیٰ ان کو ہر قسم کے پھلوں سے نوازے، لیکن جو ان کی آل و اولاد ہے وہ عبادت میں اور نمازوں میں اپنا وقت گزارا کرے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں بات یہ تھی کہ جب یہ دونوں حضرات، کون؟ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، جب یہ دونوں خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس موقع سے ان کی زبان پر ایک الفاظ جاری تھے، ایک لفظ جاری تھا، وہ تھا ربنا تقبل منا، کہ ہمارے رب جو ہم ایک چھوٹی سی نیکی تیرے لیے کر رہے ہیں تو اس نیکی کو محض اپنے فضل سے ہماری جانب سے قبول فرما لے۔ تو اس سے ہمیں ایک بات یہ سیکھنے کو ملی تھی کہ ہم لوگ جب بھی کوئی نیک عمل کیا کریں اس کے بعد نیک عمل کر کے بھول نہیں جائیں، بلکہ اس نیک عمل کے قبول ہونے کی دعا بھی کیا کریں۔ اب ہمارے سامنے اگلی آیت ہے، آیت نمبر 128۔ یہاں پر رب تعالیٰ کا ارشاد ہے ربنا، اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، وجعلنا ہمیں بنا دے، وجعلنا اور ہمیں بنا دے، مسلمین لک اپنا فرما بردار، مسلمین لک اپنا فرما بردار۔ ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا تو ہمیں بنا دے، مسلمین لک اپنا فرما بردار، من ذریتنا ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے بھی، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے بھی، امتاً مسلمتاً
ایک مسلمان امت، امتن مسلمتن ایک مسلمان امت، لکا تیری، یا پھر ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے بھی امتن ایسی امت بنا دے، مسلمۃ لک جو تیری بات ماننے والی ہو، جو تیری فرما برداری کرنے والی ہو. ٹھیک ہے، دونوں باتیں کہہ سکتے ہیں آپ. تو ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی امت بنا دے جو تیری باتوں کو ماننے والی ہو. آگے ہے وَأَرِنَا اور ہمیں دکھا دے، وَأَرِنَا اور ہمیں دکھا دے. کیا دکھا دے؟ مناسکنا ہماری عبادتوں کو، مناسکنا ہماری عبادتوں کو یا ارکان عبادت کو، دونوں باتیں کہہ سکتے ہیں. وَأَرِنَا اور ہمیں دکھا دے، مناسکنا ہماری عبادات کو یا ہمارے ارکان عبادت کو. وَتُبْ عَلَيْنَا اور ساتھ ہی تو ہماری توبہ قبول فرما لے. وَتُبْ عَلَيْنَا تو ہماری توبہ قبول فرما لے. اِنَّکَ بے شک تو، اِنَّکَ بے شک تو، انت التواب الرحیم، اِنَّکَ انت بے شک تو، تواب توبہ قبول فرمانے والا ہے، الرحیم اور بے انتہا رحم کرنے والا ہے، الرحیم اور بے انتہا رحم کرنے والا ہے. اب ہمارے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 128 موجود ہے. اگر ہم لوگ اس آیت کو پچھلی والی آیت سے ملانا چاہیں تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ آیت نمبر 127 کے اندر ایک بات موجود تھی. وہ کیا؟ کہ اللہ ہم لوگ جب بھی کوئی نیک عمل کریں، تیرے لیے کوئی نیک کام کیا کریں، تو اے اللہ تو ہمارے اس نیک عمل کو قبول فرما لے. اب یہاں پر ایک اور اہم پیغام ہمیں ملتا ہے جو قابل غور ہے. آیت کیا ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین، کہ ہمارے رب تو ہم لوگوں کو، ہم کو کن کو؟ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین اے ہمارے رب تو ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے. اے ہمارے رب تو ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے. اب سوچئے، کیا یہ اللہ کے فرما بردار نہیں تھے؟ کیا یہ اللہ کی باتوں کو ماننے والے نہیں تھے؟ کیا یہ اطاعت گزار انسان نہیں تھے؟ بالکل تھے. لیکن پھر بھی دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے رب تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے. تو پہلے کیا پیغام تھا؟ کہ جب ہم کوئی نیک عمل کریں اس کو قبول فرما لے. اور یہاں پر کیا ہے؟ تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے. یہ بات کیوں بولی؟ پیغام ہمیں یہ ملا کہ جب نیک عمل کریں تو اللہ اس نیک عمل کو تو قبول فرما لے، مگر ساتھ ہی ہمیں اور نیک کام کرنے کی بھی توفیق دے. ایسا نہ ہو کہ وہی عمل ہمارے لیے کافی ہو جائے اور ہم اسی پر ہی بس کر لیں اور اس سے آگے نہیں بڑھیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ پہلے کیا پیغام تھا؟ کہ جب ہم کوئی نیک عمل کریں تو اسے قبول فرما لے. اور یہاں پر کیا ہے؟ تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے. یعنی جب نیک عمل کریں تو اسے قبول فرما لے، مگر اس نیک عمل کے بعد بھی تو ہمیں اور عبادات کا شوق دے دے، تو ہمیں اور فرما بردار بندہ بنا لے. سامعین، بہت اہم بات سیکھنے کو ملی ہم لوگوں کو. کیا؟ کہ انسان کوئی کتنا بڑا ہی بن جائے، کوئی کتنا بڑا متقی بن جائے، کوئی کتنا بڑا خلیل اللہ بن جائے، اور کوئی کتنا بڑا پرہیزگار بن جائے، اللہ کی ذات سے محروم نہیں ہونا چاہیے اور اللہ کی توفیق مانگنے سے محروم بالکل نہیں ہونا چاہیے. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ لوگ فرما بردار ہیں مگر پھر بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں مزید کرنے کی توفیق دے، تو ہمیں مزید کرنے کی توفیق دے. جانتے ہیں کیوں؟ شیطان کی ایک بڑی خطرناک پلاننگ اور اس کی سازش ہے. شیطان پہلے انسان کے پاس آتا ہے اس کو گمراہ کرنے کے لیے، اور ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ بس یہ جو انسان ہے اس عمل صالح کو چھوڑ دے. پوری کوشش کرتا ہے کہ بھائی یہ انسان، اس کو بہکاؤں، اس کا ذہن ایسا بنا دوں، ایسے ماحول بنا دوں کہ یہ انسان فلاں نیک کام کو چھوڑ دے. لیکن جب شیطان اس نیک کام سے ہمیں دور کرنے پر قادر نہیں ہو پاتا تو اگلی پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ وہی سوچ ہمارے یہاں پیدا کرتا ہے کہ بھائی آپ تو نیک انسان ہو، آپ تو اچھے کام کرتے ہو، آپ تو بھلے کام کرتے ہو، آپ تو اللہ کی باتوں کو مانتے ہو، تو آپ کو مزید عبادات کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کیوں ایکسٹرا عبادات کر رہے ہیں؟ آپ تو اللہ والے ہیں، بس آپ کے لیے یہی عمل کیا ہے؟ کافی ہے. اشارہ یہاں پر موجود ہے کہ انسان یہ فیلنگ اپنے آپ پیدا ہی نہیں ہونے دے کہ میں کچھ کر بھی رہا ہوں
میں کچھ اچھے کام کر رہا ہوں، میرے یہاں اطاعت وغیرہ موجود ہے، نہیں، وہ ہمیشہ کیا دعا کرے کہ اللہ جو مجھ سے ہو گیا تو قبول فرما لے، مگر تو مجھے اس پر باقی مت چھوڑ، بلکہ مجھے مزید کرنے کی توفیق دے، مجھے مزید کرنے کی توفیق دے۔ اور یقین مانیے یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ فیلنگ ہے، اور یہ وہ احساس ہے جو انسان کو نیکیوں میں مزید بڑھا دیتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر یہی انسان شیطان کی بات کو مان لیتا اور یہ بات دل میں بٹھا لیتا کیا کہ میں تو اللہ والا ہوں، میں تو اللہ کی باتیں مانتا ہوں، تو یہی انسان ہلکے ہلکے نیکیوں سے دور ہو جاتا اور گمراہیاں اور شر اس کے لیے کھل جاتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو فیلنگ کیا پیدا ہو کہ ہم جتنے بھی نیک اعمال کر رہے ہیں یہ تو اللہ کا فضل ہے، ہمیں مزید دعا کرنی کہ اللہ تو ہمیں اپنی توفیق سے محروم مت کر، بلکہ ہم جتنا کام کر رہے ہیں تو ہمیں اس سے بھی بڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس طرح کی دعا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ جو ہمارا پورا مسلم معاشرہ ہے وہ لوگ یہی سوچتے ہیں، اگر انہوں نے کوئی نیک عمل کر لیا تو کیا سوچتے ہیں؟ دیٹس آل، یہ عمل تو ہمارے لیے کافی ہو گیا ہے، ہم تو بھائی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہم نے فلاں مقام پر مسجد تعمیر کروا دی ہے۔ تو جناب یہ وہ سوچ ہے جو آپ کو ہلکے ہلکے نیک اعمال سے دور کر رہی ہے، اور یہ سوچ خود آپ کی نہیں ہے، یہ سوچ آپ کے یہاں پیدا کی گئی ہے۔ کس نے پیدا کی ہے؟ شیطان نے۔ کیوں؟ تاکہ آپ مزید نیک کام نہیں کر پائیں اور اسی عمل کو اپنی نجات کے لیے کافی سمجھ لیں۔ باقاعدہ مجھ سے شخص نے یہ بات بولی تھی کہ میں نے تو رمضان کے روزے رکھ لیے ہیں، اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جس شخص نے بھی رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید میں رکھ لیے تو مقام کیا ملے گا؟ مقام کیا ملے گا؟ کہ اس کے گزشتہ جو بھی چھوٹے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ان صاحب نے کہا کہ میں نے تو رمضان کے روزے رکھ لیے ہیں، اب تو میرے 1 سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ کیا کہا انہوں نے؟ میں نے رمضان کے روزے رکھ لیے ہیں، اب تو میرے 1 سال کے گناہ معاف ہو گئے، اب میں اگلے سال اور گناہ کروں گا، اور جب رمضان آئے گا روزے رکھوں گا اور میرے وہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی انسان اپنے کیے ہوئے عمل پر ہی بھروسہ کیے لے رہا ہے کہ میں نے عمل کر لیا، میرے لیے کافی ہو گیا، اب مجھے مزید نہیں کرنا ہے۔ تو یہ سوچ پیدا نہیں ہونے دیجیے، ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ جتنے بھی ہم نے کر لیے ہیں وہ تو کر لیے ہیں، مگر تو ہمیں مزید کرنے کی بھی توفیق دے۔ ایک بات آگے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور اے اللہ تو ہماری اولاد میں سے بھی ایسی امت پیدا کر دے جو تیری فرما برداری کرنے والی ہو، جو تیری باتوں کو ماننے والی ہو۔ آپ نے حضرت ابراہیم کی دعا میں یہ بات ہر جگہ پر کامن محسوس کی کہ یہ جب بھی دعا کرتے ہیں تو یہ کبھی بھی اپنی اولاد کو نہیں بھولتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اس خیر سے اپنی اولاد کو محروم نہیں کرتے ہیں۔ پہلے کیا بڑا تھا؟ اللہ نے کہا ابراہیم آپ نے بہت سخت امتحانات کو پار کیا ہے، ہم نے آپ کو ہر بار آزمایا اور آپ اس میں کامیاب ہو گئے، اب ہم بدلے میں اور بطور انعام آپ کو امام بنانے والے ہیں۔ فوراً پکار اٹھے، قال ومن ذریتی، اے اللہ تو میری اولاد کو بھی امام بنا دے۔ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کیا ہوتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں ارے بھائی اگر ہمیں مقام مل گیا تو بس ہمارے لیے کافی ہے، اگر ہمیں کوئی دینی خیر مل گئی ہے تو ہمارے لیے کافی ہے، ہم کیوں اپنی اولاد کو اس بارے میں سوچیں؟ نہیں، ان کی سوچ کیا تھی؟ اگر مجھے کوئی دینی خیر مل گئی ہے تو میں کیوں اپنی اولاد کو اس خیر سے محروم کروں؟ کیا ہو رہا ہے ابراہیم؟ ہم نے آپ کو بہت آزمایا تھا، ہم نے آپ کے سخت امتحانات لیے اور بطور انعام ہم آپ کو امام بنا رہے ہیں۔ فوراً دعا کی، اے اللہ تو میری اولاد کو بھی امام بنا دے۔ کہا نہیں، جو ظالم لوگ ہیں، جو گنہگار لوگ ہیں، جو کافر ہیں، وہ امام نہیں بنیں گے، ہاں آپ کی جو اولاد نیک اور متقی ہے وہ لوگ ضرور امام بننے والے ہیں۔ ایسے ان کی کئی مقام پر دعا ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو، میرے بیٹوں کو، میری ذریت کو اس بات سے محفوظ کر لے کہ ہم لوگ بتوں کی عبادت کریں۔
دیکھ رہے ہیں آپ، جب دعا کر رہے ہیں شرک اور کفر سے بچنے کے لیے تو اپنی اولاد کو نہیں بھولنا ہے. اور یہ وہی سوچ ہے جو ہمیں اسلام نے دی ہے، جو ہمیں اسلام نے دی ہے. اہل ایمان دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ ہمارے رب تو ہمیں ہماری وہ بیویاں دیں، تو ہمیں ہماری وہ اولاد دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. تو کیا بات سیکھنے کو ملی کہ جب بھی خیر کی دعا کی جائے ہم لوگ اپنی اولاد کو نہیں بھولیں، اور ساتھ ہی اولاد کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اور قریبی لوگ ہیں، جو ہمارے دوست و احباب ہیں، ہم ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. ہمارا حال کیا ہے، ہم لوگ سوچتے ہیں بس ساری خیر ہمیں ہی مل جائے اور پوری لوگ اس سے محروم ہو جائیں. یہ مومنانہ سوچ نہیں ہے. مومن کیا ہوتا ہے کہ اللہ تو مجھے بھی دے اور سبھی لوگوں کو بھی دے. اسی لیے آپ دیکھیے قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی دعا کے الفاظ موجود ہیں، ہر جگہ بلکہ اکثر مقامات پر آپ کو جمع کے صیغے ملیں گے. کیا مطلب؟ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی دعا کے الفاظ موجود ہیں ہر جگہ پر جمع کے صیغے موجود ہیں، صرف واحد کے الفاظ موجود نہیں ہیں. کیسے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے ہمارے رب تو مجھے معاف فرما دے، میرے والدین کو معاف فرما دے، اہل ایمان کو معاف فرما دے اس روز جس دن حساب و کتاب ہونے والا ہے. دیکھ رہے ہیں؟ ایسے ہی ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب تو ہمیں معاف فرما دے، ولی اخواننا، اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں. خیر، تو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم لوگ جب بھی خیر کے دعا مانگ کریں تو ہم اپنی اولاد کو بھی یاد رکھیں، اور ساتھ ہی جو اور لوگ ہیں ہم ان کو بھی بالکل فراموش نہ کیا کریں، ان کو بھی بالکل نہ بھلایا کریں. یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تو میری اولاد میں سے بھی ایسی امت پیدا کر دے جو تیری فرما بردار ہو، جو تیری باتوں کو ماننے والی ہو. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہاں پر اس امت سے مراد کون سی امت ہے؟ دعا کر رہے ہیں دونوں کہ اللہ تو ہماری اولاد میں سے ایسی امت پیدا کر دے جو امت تیری باتوں کو مانتی ہو، جو امت تیری فرما بردار ہو. تو یہاں پر اس امت سے مراد کون سی امت ہے؟ یہود مراد ہیں؟ عیسائی مراد ہیں؟ جی عیسائی مراد ہیں، اور امت محمدیہ سبھی ہیں. تو یہودی مراد ہیں، عیسائی بھی مراد ہیں. صحیح بات ہے؟ مطلب میں جو بولوں گا بس وہی حق ہو جائے گا، آپ لوگ کچھ نہیں سوچیں گے. بھائی یہ میں آپ کو خبر نہیں تھا، بلکہ میں آپ کا امتحان لے رہا تھا کہ کیا میں صحیح بول رہا ہوں. یہاں پر امت سے مراد یہود ہیں. صحیح بات ہے؟ صحیح بات ہے نا؟ نہیں بات ہے؟ پھر صحیح کیا ہے؟ سب مراد. سب میں کون؟ جی یہی مسئلہ ہے. دیکھیے حضرت ابراہیم کی جو اولاد ہیں ان میں آپ یہود بول سکتے ہیں، ان میں عیسائی داخل نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کون ہیں؟ یہود بھی نہیں ہیں، نہ ہی عیسائی ہیں، یا پھر ہیں؟ اسی لیے یہاں پر الفاظ کیا ہیں؟ اے اللہ حضرت ابراہیم کی جو اولاد ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد، دونوں کی اولاد سے ایسی امت بنا جو تیری باتوں کو ماننے والی ہو. اور یہ فضیلت صرف امت محمدیہ کو حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ رہے ہیں؟ صرف یہی وہ امت ہے جو حضرت ابراہیم کی اولاد بھی ہیں اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی ہیں. کیونکہ یہود کن کی اولاد ہیں؟ حضرت ابراہیم کی. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یہود تو ہے ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر جو فضیلت ہے وہ کس کے لیے ہیں؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دعا کر رہے تھے کہ اللہ تو ہماری اولاد میں سے ایسی امت پیدا کر دے، ایسا گروہ پیدا کر دے جو تیری باتوں کو ماننے والا. امت کسے بولتے ہیں؟ امت کسے بولتے ہیں؟ ہاں، ایک جماعت، ایک قوم کہہ سکتے ہیں. مگر قرآن مجید میں ایک ایسے شخص بھی موجود ہیں جن ایک شخص کو اللہ نے امت قرار دیا ہے. امت بولتے ہیں گروہ کو، جماعت کو، قوم کو. مگر قرآن میں ایک ایسے شخص موجود ہیں جن ایک شخص کو اللہ نے پوری امت کہا ہے. وہ کون صاحب ہیں؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا ان ابراہیم کان امتن، حضرت ابراہیم ایک امت تھے، تو ایک انسان تھے، وہ امت کیسے ہو گئے؟ امت بولتے ہیں بہت سارے لوگوں کو، اللہ کیا بیان فرما رہے کہ حضرت ابراہیم ایک امت تھے۔ کیسے امت تھے؟ کیسے امت تھے؟ کیونکہ جواب آپ ہی نے دیا تھا، بتائیے۔ ایسی امت تھے کہ ان کے بعد جو امتیں آ رہی تھیں ان سب کا ایک واحد شخص دین الاسلام۔ سہمت ہیں؟ اگر نہیں تو پھر کوئی اور بات ایڈ کیجیے، اگر سہمت تو چلیے الگ مسئلہ ہے۔ اچھا، اور کوئی صاحب؟ توحید کے اعتبار سے اور اس لیے کہ ایک امت میں جتنی بھی خیر پختگی جمع ہوتی ہے وہ تمام خیر ان کے اندر موجود تھی۔ آپ سوچئے، توحید کا تو یہ عالم تھا کہ یہ واحد انسان اپنی پوری قوم کے خلاف کھڑے ہو گئے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کے لیے بہت بڑے جگر کی بات ہوتی ہے۔ ایک انسان اپنی پوری قوم کے خلاف ہو جائے، اور یہ وہی انسان ہے کہ جن کے والد نے ان سے کہا تھا کہ ابراہیم اپنے اس مشن کو چھوڑ دو، تم توحید کے پیغام کو عام کر رہا ہوں، نہیں، اس کو آپ چھوڑ دیجئے۔ کیوں؟ اگر آپ اس کام سے باز نہیں آئے، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ، اگر آپ نے اس مشن کو نہیں چھوڑا تو کیا ہوگا؟ لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تمہیں پتھر مار مار کر قتل کر دوں گا، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور میری نظروں سے ہی دور ہو جاؤ۔ تو جناب اپنے باپ کے خلاف کھڑے ہو جانا، اپنی قوم کے خلاف کھڑے ہو جانا، آگ میں کود جانا، اس کے لیے کوئی بہت بڑے جگر کی ضرورت ہے۔ مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر جتنی بھی خیر موجود تھی، اگر اس کو پھیلا دیا جائے تو وہ تمام خیر، وہ تمام توحید یا جو بھی ایک اہم چیزیں ہیں وہ ایک امت کے لیے کافی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے کیا تھے؟ ایک امت تھے۔ خیر، آگے ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، کہ ہمارے رب تو ہمیں ہمارے ارکان عبادت کو دکھا دے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، تو ہمیں ہماری عبادت کو دکھا دے۔ دیکھیے، اصل میں لفظ مناسک منسک کی جمع ہے اور بولتے ہیں عبادت کو، منسک مطلب عبادت، لیکن لفظ مناسک ایسا لفظ ہے جو خاص طور پر ان عبادات کے لیے استعمال ہوتا ہے جو حج سے متعلق ہیں۔ جو عبادات حج سے متعلق انہیں کیا بولتے ہیں؟ مناسک حج، ٹھیک ہے؟ یہاں پر کیا ہے؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ تو ہمیں حج کی جتنی بھی عبادات ہیں ان کو دکھا دے، مطلب ان کو کیسے انجام دینا ہے، کہاں پر کیا کرنا ہے، تو تمام تفاصیل ہمارے سامنے واضح فرما دے اور تو ہمیں دکھا دے۔ لہذا اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے تمام چیزیں ان کو دکھا دی تھیں۔ خیر، تو کیا ہے؟ وَأَرِنَا، تو ہمیں دکھا دے ارکان عبادت کو۔ یہاں سے ایک بہت ہی اہم بات معلوم ہوئی۔ دیکھیے، بعض لوگ ایسے ہیں ہمارے زمانے کے جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم فقہ وغیرہ کو نہیں مانتے ہیں، ہم اصول فقہ کو نہیں مانتے ہیں، ہمارے لیے دلیل کیا ہے؟ قرآن یا پھر حدیث۔ فقہ یا اصول فقہ ہمارے لیے دلیل ہی نہیں ہے، جبکہ اصول فقہ کے جتنے بھی اصول اور قاعدے ہمارے سامنے موجود ہیں وہ تمام اصول قرآن و حدیث سے ہی مستفاد اور مستنبط ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جتنے بھی اصول ہیں، جتنی بھی فقہ کی باتیں ہیں، وہ تمام کہاں سے آئی ہیں؟ ہمیں ملی ہیں قرآن سے یا پھر حدیث سے۔ بتانا مقصد یہ ہے، اصول فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ العبادات توقیفیہ، کہ عبادات توقیفی ہوتی ہیں، مطلب ہمیں کون سی عبادت کرنی ہے اور کون سی عبادت ہمیں نہیں کرنی ہے، اس کے لیے اللہ کے حکم کی ضرورت ہے۔ ہم کوئی بھی عبادت اپنی من سے نہیں کر سکتے، اللہ کا حکم ضروری ہے کسی بھی عبادت کو انجام دینے کے لیے۔ ہم سوچیں بھائی یہ تو ایک طریقہ اچھا ہے، لاؤ ہم اس کے تھرو اللہ کی عبادت کر لیں، تو وہ اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ یعنی عبادات کے لیے رکنا پڑے گا، کیوں؟ تاکہ اللہ کا حکم آ جائے یا وہ بات حدیث سے ثابت ہو جائے۔ تو کیا ہے؟ عبادات توقیفی ہیں، عبادات کے ثبوت کے لیے قرآن یا حدیث سے کوئی چیز ہونا ضروری ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ بات یہاں پر کیسے آ گئی؟ یہاں دیکھیں، کہہ رہے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ ہمارے رب تو ہمیں
حج کے جتنی بھی عبادات ہیں ان کو دکھا دے۔ انہوں نے یہی پیغام دیا کہ اللہ حج کی عبادات کیسے کرنی ہے ہمیں نہیں معلوم ہے، ہمیں ان کو انجام دینے کے لیے تیرے حکم کی ضرورت ہے، تو ہمیں دکھا دے، بتا دے کہ ان کو کیسے انجام دینا ہے۔ تو کیا بات معلوم ہوئی؟ جتنا بھی اصول فقہ اور جتنی بھی فقہ کی باتیں ہیں وہ تمام چیزیں بطور خاص قرآن و حدیث سے ہی مستفاد ہیں، یہ کوئی من گھڑت باتیں نہیں ہیں۔ خیر، تو اصول کیا ہے؟ وَأَرِنَا، تو ہمیں سکھا دے، تو ہمیں دکھا دے ارکان عبادت کو یا جو مناسک حج ہیں تو ان کو ہمیں دکھا دے تاکہ ہم ان کو ایزیلی انجام دے سکیں۔ ایک بات اور معلوم ہوئی کہ انسان اصلاً نامعلوم پیدا ہوتا ہے، مطلب اسے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی ہمارے فلاں شخص ایسے تھے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو انہیں ساری باتیں پہلے سے معلوم تھیں۔ نہیں، یہ غلط بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ انسان کی اصل کیا ہے کہ اسے کچھ بھی نہیں معلوم، وہ بالکل ہر چیز سے نابلد اور ناواقف ہوتا ہے۔ یہاں سے بات معلوم ہوئی، کہہ رہے ہیں وَأَرِنَا، اللہ تو ہمیں بتا دے۔ تو اگر بھائی یہ لوگ کتنے نیک لوگ ہیں، اگر انہیں معلوم، اگر اچھی کوئی بھی بات انہیں، اگر کوئی بھی بات معلوم ہونی چاہیے تھی تو پھر ان کو معلوم ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہ لوگ کون تھے؟ متقی لوگ تھے۔ انہیں معلوم نہیں، کیا کہنا ہے اللہ تو ہمیں دکھا دے، تو ہمیں بتا دے۔ اور ہم لوگ کیا بولتے ہیں، فلاں صاحب کو جب پیدا ہونے ساری باتیں معلوم تھیں، تو خیر یہ بات مناسب نہیں ہے۔ آگے وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے، تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ بس ایک بات یہاں پر بول دوں پھر ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ سامعین، ہمارے معاشرے میں ایک سوچ موجود ہے، وہ سوچ کیا ہے کہ جب بھی کوئی انسان گناہ کر لیتا ہے وہ یہ سوچتا ہے بس گناہ سے ایک بار توبہ کر لیجئے پھر تو اس گناہ کا معاف ہونا بالکل طے ہے، اس لیے ہم لوگ زندگی بھر اس گناہ کی دوبارہ توبہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ یہ سوچ مومنانہ سوچ نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ ہم لوگوں سے جب بھی کوئی گناہ ہو تو ہم اس کی بار بار توبہ کریں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے ایک بار توبہ کر لی اور ہم پھر دوبارہ توبہ کرتے ہی نہیں ہیں؟ کیا فرشتہ اگر ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی آپ دوبارہ توبہ نہ کیجئے، کیوں؟ کیونکہ آپ کی توبہ قبول ہو چکی ہے؟ نہیں، دعا کرنا ہے وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب بھی گناہ اس کی ہمیں توبہ بار بار کرنی ہے تاکہ وہ گناہ ہم سے معاف ہو سکے اور اس کی امید ہو سکے کہ ہاں اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ آیت کی اینڈ ہو رہی ہے اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ اللہ بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور تو بہت رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے؟ خیر، تو اس آیت سے ہمیں کیا اہم بات سیکھنے کو ملی ہے جناب؟ کیا اہم بات سیکھنے کو ملی ہے؟ جی ویسا کیا اہم بات سیکھنے کو ملی؟ کہ ہمیشہ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہتے ہیں، باقی ایک ہی نیکی کافی نہیں ہے، مزید نیکیوں میں اضافہ یا اس کی بھی کوشش۔ اور کچھ؟ جی جناب، بتانا چاہیں گے کچھ؟ دعا بار بار کرنی چاہیے، ایک بار کرنے سے یہ بات نہیں رہتی۔ یہ بات تو انشاءاللہ اگلی آیت سے معلوم ہونے والی ہے جو آپ کی کہہ رہے ہیں، وہاں بات آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، خیر، یعنی کہ انسان کسی ایک عمل پر نہیں ٹھہرے بلکہ مزید کی دعا کرتا رہے۔ ایک عمل ہو جائے، اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے اور اب مجھے اس کے بعد مزید اعمال کی بھی توفیق دے، ایسی دعا کرنی چاہیے۔ چلیے بات آیت نمبر 129 پر۔ ربنا، اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، وبعث اور تو بھیج دے، وبعث اور تو بھیج دے، فیہم ان لوگوں کے اندر، فیہم ان لوگوں کے اندر، ربنا اے ہمارے رب، وبعث اور تو بھیج دے، فیہم ان لوگوں کے اندر، رسولاً ایک رسول، رسولاً ایک رسول، منہم ان میں سے، منہم ان میں سے، یتلو جو پڑھے، یتلو جو پڑھے، علیہم ان کے اوپر، علیہم ان کے اوپر کیا پڑھے؟ آیاتک تیری آیتیں، آیاتک تیری آیتیں، ویعلمہم الکتاب اور ان کو سکھا سکے، ویعلمہم اور ان کو سکھا سکے، الکتاب کتاب، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، ویعلمہم اور ان کو سکھا سکے، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، ویزکیہم اور ان کو پاک اور صاف کر سکے،
وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک و صاف کر سکے. اِنَّكَ أَنْتَ بے شک تو، اِنَّكَ أَنْتَ بے شک تو العزیز عزت والا ہے، الحکیم بہت حکمت والا ہے، الحکیم بہت حکمت والا ہے. ٹھیک ہے. شروعات ہو رہی ہے آیت کی ربنا اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، وبعث فیہم رسولا ان میں ایک رسول بھیج دے. وبعث فیہم ان میں کن لوگوں میں، کن لوگوں میں مطلب جو ہماری اولاد ہونے والی ہے، جو ابھی ہم لوگ ہیں مشرکین وغیرہ کہہ سکتے ہیں، پھر عرب کا جو ماحول ہے کہہ سکتے ہیں، جو ہماری اولاد آ رہی ہے، تو ہماری اولاد میں رسولاً ایک رسول بھیج دے، منہم جو ان میں سے ہی ہو، منہم جو ان میں سے ہی ہو. یہاں پر دو باتیں قابل غور ہیں. پہلے ربنا وبعث فیہم الفاظ ہیں اے اللہ تو ان کے اندر بھیج دے ایک رسول کو. ٹھیک ہے. یہاں پر یہ الفاظ موجود نہیں کہ اللہ تو ان کے لیے رسول بھیج دے. ربنا وبعث لہم رسولا یہ نہیں ہے، کیا ہے ربنا وبعث فیہم اے اللہ تو ان میں بھیج دے. کیوں؟ اگر کہا جاتا وبعث لہم رسول کہ ان کے لیے رسول بھیج دے تو اس بات کا امکان موجود تھا کہ لوگ بولتے بھائی یہ رسول تو صرف انہی کے لیے خاص ہیں، اوروں کے لیے ہے ہی نہیں. اللہ کو یہ بات کا انکار کرنا تھا کہ نہیں یہ رسول تو سبھی لوگوں کے لیے. کیا استعمال کیا؟ ربنا وبعث فیہم کہ اللہ ان میں وہ رسول بھیج دے جو سبھی کے لیے ہوں بلکہ ان کے لیے خاص نہیں ہو. آگے منہم ان میں سے ہو، رسولا منہم ان میں سے ہو. کیوں؟ یہ ضروری ہے بھائی، ایک انسان گمراہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے آ رہا ہے اور وہ شخص ان کی تہذیب سے، ان کے کلچر سے واقف نہیں ہو تو اس کی دعوت کا اتنا اثر نہیں ہوگا، بلکہ لوگ اس سے دور بھاگیں گے. اب آپ سوچئے، ہم لوگ، ہماری زبان کچھ اور ہے، کوئی انسان ہمارے بیچ ایسا آ جائے جو جس کی زبان بالکل چینج ہو اور آ کر وہ ہمیں سمجھائے کہ بھائی آپ لوگ نمازیں پڑھ لیجئے، تو ہم اس سے دور بھاگیں گے. اور اگر کوئی ہماری زبان بولنے والا ہو، ہمارے کلچر سے واقف ہو تو ہم اس سے قریب ہوتے ہیں. تو یہ اللہ نے ایک اصول دیا ہے کہ جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ اپنی قوم کے کلچر سے، ان کے انداز سے، ان کی زبان سے واقف ہوا کرتے تھے. اس لیے قرآن کی آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے جس رسول کو بھیجا ہے وہ اس قوم کی زبان سے واقف تھا، وہ اس قوم کی زبان کو بولنے والا تھا. اتنی بات واضح ہے؟ اچھا، تو دعا ہو رہی ہے کہ اللہ تو ان لوگوں میں ایسا رسول بھیج دے جو رسول انہی میں سے ہو. یہاں پر کس رسول کے آنے کی دعا ہو رہی ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اچھا، یہ دعا کب ہو رہی ہے؟ دعا کون کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ ہماری اولاد میں ایک رسول بھیج دے. دعا کر رہے ہیں یہ دونوں شخصیات. کب کر رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع سے. اور دعا قبول کب ہوتی ہے جناب؟ 1-2 ہزار سال بعد. دعا کب کر رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع سے کہ اے اللہ ہماری جو اولاد ہے ان میں ایسا رسول بھیج دے جو فلاں فلاں کام کرے. دعا کیا ہو رہی ہے؟ اے اللہ ان میں ایک رسول بھیج دے. تو آپ سوچئے، اتنے عظیم الشان پیغمبر دعا کر رہے ہیں اے اللہ ایک رسول بھیج دے، مگر ان کی دعا بھی 1000 سال بعد جا کے پوری ہوتی ہے. باقاعدہ یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام درمیان جو فاصلہ ہے وہ لگ بھگ 600 سال کا ہے. اب آپ اور ایڈ کر لیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کتنا فاصلہ ہونے والا ہے، اور پھر وہ خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں تب کتنا فاصلہ ہونے والا ہے. اب آپ سوچئے، وہ لوگ بھی کیا ہوتے ہیں، برا مان کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ ہم نے تیرے گھر کو تعمیر کیا ہے، ہم تیرے نیک بندے ہیں، ہم تیری باتیں مانتے ہیں، اور تو ہماری دعا اتنی لیٹ قبول کر رہا ہے، تو ہماری دعا فوراً قبول کیوں نہیں کر رہا؟ کیا انہوں نے ایسی کوئی بات بولی ہے؟ نہیں. اب آپ سوچئے، جب ان کی دعا قبول ہونے میں تاخیر ہو سکتی ہے تو ہم اتنے خاص کب ہیں کہ ہماری دعا فوراً قبول ہو جائے؟ بات سمجھ رہے ہیں کیوں بول رہا ہوں یہ بات؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھائی ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے، اس لیے ہم نے دعا کرنا ہی چھوڑ دی ہے. اب سوچئے بھائی، 2 عظیم لوگ دعا کر رہے ہیں اور دعا قبول کب ہو رہی ہے؟ 1000 سال بعد جا کر تقریباً. تو یہ سوچ ہمارے لیے ایک طرح سے بیداری ہے کہ اگر ضرورت ہوگی تو اللہ دعا فوراً قبول کر لے گا،
دیکھیے ہمارا کام کیا ہے؟ دعا کرنا، اور اس کا کام کیا ہے؟ دعا کو قبول کرنا۔ ہم اپنا کام کرتے جائیں اور وہ اپنا کام کر لے گا۔ کیوں ہم نے اپنے کام کو اس کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنا کام نہیں کر رہا ہے؟ تو اس کی حکمت ہوتی ہے نا، اللہ کے کام میں کیا حکمت ہے؟ اگر وہ دعا قبول ہونا ہمارے لیے ابھی ضروری ہے تو وہ ابھی قبول کر لے گا، ابھی ضروری ہے ہی نہیں، اس لیے وہ اور ڈیلے کر رہا ہے۔ تو ہم نے اپنے ہی کام کو اس کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے، تو ہم اپنا کام کرتے جائیں، رب تعالیٰ اپنا کام کر لے گا، ٹھیک ہے؟ خیر، تو اے اللہ تو ان لوگوں میں ایک رسول بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیتیں پڑھا کرے، جو ان پر تیری آیتیں پڑھا کرے، یعنی کہ تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور ساری باتیں واضح کرے۔ ایک خوش نصیبی ہے ہم لوگوں کے لیے، خاص کر علماء کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جب بھی علماء سے یعنی عوام سے خطاب کرتے ہیں تو ہم لوگ پہلے آیات کو پڑھتے ہیں، اور شاید یہ اسوہ نبوی ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر کیا ہے؟ ایسا رسول بھیج دے جو رسول ان پر تیری آیتیں پڑھا کرے، یعنی اگر ہم لوگ بھی عوام کے سامنے آیات پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ کے نبی کی ہم لوگ باتوں کو ہی مان رہے ہیں اور آپ کے نمونے کو ہی فالو کر رہے ہیں۔ آگے ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ نبی ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ پہلے کیا تھا؟ آیتوں کو پڑھے اور پھر آیتیں پڑھنے کے بعد ان کے معنی کو ایکسپلین کرے۔ کتاب کی تعلیم دے یعنی کہ اس کے جو تقاضے ہیں، جو حکمتیں ہیں، جو معنی ہیں، ان کو سکھائے، ان کو بتلائے۔ والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دے۔ حکمت ایک مشہور لفظ ہے، مطلب کہہ سکتے ہیں آپ سمجھداری، دانائی یا کچھ ایکسٹرا علم، مگر اتنی بات طے ہے کہ حکمت ایسی نعمت ہے جو بہت ہی خاص نعمت ہوتی ہے اور جو ہر انسان کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کی آیت کیا ہے؟ یؤتی الحکمۃ من یشاء، رب تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے حکمت سے نوازتا ہے۔ اور آگے ہے ومن یؤت الحکمہ، جس انسان کو حکمت مل جائے، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو اس انسان کو بہت بڑی خیر مل گئی ہے، اسے بہت بڑی خیر مل گئی ہے۔ مطلب حکمت ایک بہت ہی خاص نعمت ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایکسٹرا علم، دین کی عمیق اور گہرائی والی سمجھ، جو انسان کو اگر مل جائے تو اس کے لیے خیر کثیر سے کم نہیں ہے۔ آگے ہے کہ اے اللہ وہ رسول ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور آگے وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک و صاف کیا کرے، مطلب ان کو صفائی ستھرائی وغیرہ کے احکام بتائے کہ آپ کو اپنے دل کو پاک کیسے کرنا ہے شرک کی گندگی سے یا پھر گناہوں کی گندگی سے، اور آپ کو اپنے بدن کو کیسے پاک کرنا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ رسول ان کو پاکی اور صفائی کے احکامات سکھا سکے۔ اور آگے ہے اِنَّكَ، بے شک تو، اِنَّكَ أَنْتَ، بے شک تو، العزیز الحکیم، اے اللہ بہت عزت والا ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ یعنی اگر تو ان لوگوں میں رسول بھیج دے تو تو نے ان پر عزت کر دی ہے، الحکیم، اور اگر تو ان میں کوئی رسول بھیج بھی دے تو اس رسول کا ان میں آنا تیری حکمت سے خالی تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر وہ رسول ان کے اندر آئے گا تو تیری بلا شبہ کوئی بڑی حکمت ہوگی جبھی وہ رسول یہاں پر موجود ہوگا۔ خیر، تو اس آیت سے کیا بات سیکھنے کو ملی ہے؟ کہ دعا کرنے سے انسان کبھی مایوس نہیں ہو۔ یہ نہ سوچے کہ بھائی میں نے دعا کی تھی، میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ باقاعدہ صحیح حدیث وغیرہ میں اندر یہ بات موجود ہے کہ انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے کہ جب وہ جلد بازی کا برتاؤ کرتا ہے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جلد بازی کیا ہے؟ کیا جلد بازی کہ انسان بولے کہ میں نے تو دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں کی گئی، اس لیے وہ انسان دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ خیر، اتنی بات واضح ہے؟ بھی شاید وقت ہے ہمارے پاس، وقت ہے ابھی کیا؟ ایک آیت ہو سکتی ہے میرے خیال سے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 130، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ومن، اور کون، یا پھر جو بول لیجیے یہاں پر، ومن اور جو، ومن اور جو، یرغب اعراض کرتا ہے، یرغب اعراض کرتا ہے، عن ملتی، ملت سے، عن ملتی، ملت سے، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی، الا، مگر، من، وہ، سفیہ، بے وقوف بنا رہا ہے، سفیہ، بے وقوف بنا رہا ہے، نفسہ، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، ومن، اور جو، یا پھر
کون کہہ سکتے ہیں ومن اور وہ کون ہے یرغبو جو اعراض کرتا ہے عن ملتی ملت سے ابراہیم علیہ السلام کی الا مگر وہ انسان وہ ہے من جو سفیہ بیوقوف بنا رہا ہے نفسہ اپنے آپ کو اور آگے ہے وَلَقَدْ اور یقیناً اصطفیناہ ہم نے ان کو چن لیا ہے اصطفیناہ ہم نے ان کو چن لیا ہے فی الدنیا دنیا میں وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرتی آخرت میں لمن الصالحین نیک لوگوں میں سے ہیں تو آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے ان کی دین سے ان کے طریقے سے اعراض کر لیتا ہے اور ان کے کلچر کو ان کی باتوں کو ان کے طریقے کو نہیں مانتا ہے تو وہ وہی انسان ہے جو بے وقوف انسان ہے اور جس کے پاس عقل وغیرہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ابھی تک کیا باتیں آ رہی تھیں؟ ان کے مقام اور ان کے فضائل کا ذکر تفصیل سے ہمارے سامنے آ چکا کہ بھائی یہ دونوں حضرات کون ہیں، ان کا مقام کیا ہے اور ان کا رتبہ کیا ہے۔ اب بات کیا آ رہی ہے کہ جو شخص بھی ان کے دین کو نہیں مانتا ہے، جو شخص بھی ان کے طریقے کو اور کلچر کو نہیں مانتا ہے تو وہ کون انسان ہے؟ کم از کم وہ انسان عقل والا انسان نہیں ہے۔ کیا ہے؟ الا من سفیہ نفسہ، اس انسان نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا ہے۔ مطلب یہ کام عقل مندی والا ہے ہی نہیں کہ وہ انسان حضرت ابراہیم کے دین کو ان کی ملت کو تسلیم نہ کرے۔ یعنی جب یہ اتنے اہم شخصیت ہیں تو پھر کیوں ان کے دین کو نہیں مانا جائے، تو پھر کیوں ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کیا جائے۔ اب اتنی بات کہنا واضح تھی لیکن اللہ نے بے وقوف کہنے کی وجہ بتائی ہے کہ ان کے دین کو چھوڑنے والا بے وقوف کیوں ہے۔ دو باتیں آئیں، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، یہ وہ نبی ہیں، یہ وہ شخص ہیں جن کو ہم نے دنیا میں چن لیا تھا۔ آپ سوچئے اللہ تعالیٰ دنیا میں موجود تمام لوگوں میں کسی شخص کو رسول بنانے کے لیے چن لے، کیا یہ کم مقام والے اور رتبے والی بات ہے؟ نہیں۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ لوگوں اگر جو انسان ان کے دین کو چھوڑتا ہے وہ انسان بے وقوف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو وہ اہم شخص ہیں جن کو ہم نے دنیا میں رسول بنانے کے لیے چن لیا تھا، ایک بات۔ اور وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یہ بات تو دنیا کی ہے مگر آخرت میں یہی انسان نیک لوگوں میں سے ہونے والے ہیں۔ یعنی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہونے والی ہے۔ اب سوچئے اگر کوئی انسان ایسے شخص کے دین کو نہیں مانے اور اگر کوئی انسان ان کی ملت کو تسلیم نہ کرے تو اگر وہ انسان بیوقوف نہیں تو پھر وہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، آسان ہے بہت۔ آیت نمبر 131، اذ قال، یہاں پر بات واضح ہے۔ فائدہ کیا ملا یہاں سے؟ ہمیں بات کیا سیکھنے کو ملی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ان کا بہت ہی بڑا اور اہم مقام اس سے واضح ہوتا ہے۔ آگے کیا ہے؟ اذ قال، اذ یاد کریں اس وقت کو، اذ یاد کریں اس وقت کو، قال جب کہا، لہو ان سے ربہ ان کے رب نے، اذ قال یاد کریں اس وقت کو جب کہا ان کے رب نے ان سے، اسلم آپ فرمان برداری کیجیے، آپ باتوں کو مانیے، قال تو انہوں نے کہا، اسلمت میں بات مانتا ہوں یا پھر میں اسلام لاتا ہوں، لرب العالمین اس رب کے لیے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ تو ایک پیغام ملا کہ ان کی حالت کیا تھی۔ اللہ نے کہا ابراہیم آپ میری باتوں کو مان لیجئے، آپ میری فرمان برداری کر لیجئے۔ کیا کہا؟ اے اللہ میں تیرے لیے حاضر ہوں کیونکہ تو سارے جہاں کا کیا ہے؟ رب ہے۔ تو ان کا مزاج تھا جب بھی انہیں کسی کام کے کرنے کا حکم ملے یہ اعتراض نہیں کرتے، بلکہ حکم کیا تھا؟ بس اپنا سر جھکا دینا ہے اور اللہ کی باتوں کو مان لینا ہے۔ تو یہ وہ آیتیں جہاں پر ان کے مقامات کا ذکر تھا یا پھر کچھ اہم باتیں ہمارے لیے موجود تھیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو ایسے ہی ہے بلکہ اس سے اچھے انداز میں قرآن مجید میں غور و فکر کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام